اور اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور کرب کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ میں سے بہت سے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ جانتے ہیں دنیا میں آج سب سے بڑی پروڈکشن کس چیز کی ہو رہی ہے؟ دنیا میں آج سب سے بڑی پروڈکشن ویپنز کی ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو 70% آف ریسرچ ہے وہ ڈیفینس اورینٹڈ ریسرچ ہے۔ دنیا میں 70% آف ریسرچ جو ہے وہ ڈیفینس اورینٹڈ ریسرچ ہے، اور پوری انسانی تاریخ کے اندر اسلحے کی، ہتھیاروں کی، ایمونیشن کی، گولہ اور بارود کی اتنی بڑی پروڈکشن، ان ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو نشانہ ہے وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ یہ خطہ ارض ہے، وہ بنی نوع انسان ہے، وہ اس زمین پہ بسنے والے جاندار ہیں۔ تو اقبال کے نزدیک بنیادی طور پہ اس کا سانحہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کا ظاہر نکھارتی ہیں، آپ کا باہر نکھارتی ہیں، آپ کو باہر سے خوبصورت بھی بناتی ہیں، ڈگری بھی دلاتی ہیں، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ کا لقب بھی دیتی ہیں، لیکن آپ کے اندر کی حیوانیت کو یہ چیزیں کچل نہیں سکتی۔ اور جب تک اندر کی وہ حیوانیت انسان کی نہیں کچلی جاتی، اس وقت تک اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس کو جتنا مہذب کر دو، اس کو جتنا سیولائزڈ کر دو، اس کے آرگنز آف باڈی اس کی ول اور اس کی ڈیزائر سے کنٹرول ہوتے ہیں، اس کی ڈیزائر کو اس کی آرگنز آف باڈی کنٹرول نہیں کرتے۔ اس لیے اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواہش ہے وہ انسانی اعضاء کے تابع نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، جو خواہش ہے وہ انسانی اعضاء کے تابع نہیں ہے، البتہ جو انسانی اعضاء ہیں وہ انسان کی خواہش کے تابع ہیں۔ انسان کے اعضاء باڈی کے وہ اس کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر خواہش میں اصلاح ہے تو انسانی اعضاء کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر خواہش کے اندر شدت ہو، خواہش میں نفرت ہو، خواہش میں تشدد ہو، انسان کے اندر ایک بھیڑیا موجود ہو، انسان کے اندر ایک حیوان موجود ہو، انسان کے اندر ایک تعصب موجود ہو، انسان اپنے وجود کے اعضاء کو کبھی بھی معتدل اور کبھی بھی مہذب بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کا وجود اس کی سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو جب تک اقبال سمجھتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اس اندر میں اعتدال پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے کہا کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے آپ کو دین سمجھنا پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب المساقات میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسموں میں ایک ٹکڑا ہے، فاذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو تمہارا پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَاسَدَتْ فَاسَدَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، اگر تمہارے اس ٹکڑے میں خرابی واقع ہو جائے تو تمہارا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ ٹکڑا تمہارا دل ہے۔ جب تمہارا دل اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے تمہارا پورا وجود اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے دل کے اندر فساد واقع ہو جاتا ہے تمہارے وجود کے ایک ایک رگ و ریشے سے فساد ٹپکتا ہے۔ آج مسلم دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہماری اپنی سوسائٹی میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں ایکسٹریمزم کی، ہم بات کرتے ہیں ٹیررزم کی، ہم بات کرتے ہیں فرسٹریشن کی کہ سوسائٹی کے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، انڈیویجول جو ہے وہ اپنی انڈیویجویلٹی کے اندر آئسولیٹ ہو رہا ہے، وہ اپنی کولیکٹیو لائف کے اندر فرسٹریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اینڈ اکارڈنگ ٹو علامہ اقبال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے باہر سے تو لباس پہن کے اپنے آپ کو سیولائزڈ بنا لیا ہے، لیکن وہ ذرائع جن کے ذریعے سے انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، انسان نے اپنے باطن کی وہ اصلاح نہیں کی اور اپنے دل کی وہ تطہیر، تذکیر، تنویر کا اس سے سفر طے ہی نہیں کیا جس سے کہ انسان ایک مہذب انسان بن سکتا ہے۔ اس لیے